السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان، جس کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑے اکرام کے سبب آج الحمدللہ ہم توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہی کلمہ میرے اور آپ کے درمیان کا رشتہ ہے۔ میں آپ کے چہروں سے واقف نہیں ہوں، آپ کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہاں اس مجلس میں اپنی موجودگی کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ آپ سے محبت کرنے والا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ محبت کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے، اور یہ ایمان کا رشتہ، توحید کا رشتہ، یہ ایک امت ہونے کا رشتہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں صحابہ کرام کی عظمتوں کا بیان کیا، ان کے فضل، ان کے شرف اور ان کی کرامتوں کا بیان کیا، تو صحابہ کرام کی جو سب سے عظیم ترین صفت بیان کی، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ دنیا کا ہر رشتہ اس رشتے کے سامنے ہیچ ہے، کمزور ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی مومن اپنے کسی مومن بھائی سے محبت کرے تو اپنے بھائی کو بتا دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں آپ سب کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی فضل سے خوشی ہو رہی ہے ان نوجوان چہروں کو دیکھ کر کے، جن سے سوائے اس کے اور کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ اسی رب کا کلمہ پڑھنے والے جس رب کا کلمہ پڑھنے والا میں ہوں، یہ اسی رسول سے محبت کرنے والے ہیں جس رسول کی محبت آج ہمارے دل کے اندر مزین ہے۔ یہ ایمان کا رشتہ دنیا کا سب سے قوی ترین، سب سے عظیم ترین رشتہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ کی ان ساری نعمتوں میں اور اللہ کے ان سارے احسانات میں اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو موحد بنایا۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہماری زبان سے جب بھی دعا نکلتی ہے صرف اللہ کے لیے نکلتی ہے۔ یہ توحید کا رشتہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہاتھ جب بھی پھیلتے ہیں صرف اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں، ہمارے سر جب بھی جھکتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، تم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہو کہ کروڑوں کی آبادی میں، اربوں کی آبادی میں اللہ نے تمہاری زبان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے چنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے لمالت بہن، تو یہ ایک جملہ زمین و آسمان پر بھاری پڑ جائے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے توحید کے بعد اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے خیر امت کا حصہ ہم کو بنایا۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ دنیا میں جتنی قومیں پیدا ہوئیں ان ساری قوموں میں تم سب سے افضل ہو، جتنی امتیں وجود پذیر ہوئیں ان ساری امتوں میں تم سب سے افضل امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو شہداء علی الناس بنایا، لوگوں پر گواہی دینے والا بنایا۔ ہم
دنیا میں پیدا ہونے والی ساری امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہیں. آپ سے جو رشتہ ہے وہ اس امت کے ایک فرد ہونے کا رشتہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا کہ یہ امت کا رشتہ جسم کے اعضاء کے رشتے کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسم کے اعضاء کی طرح ہوتا ہے کہ جسم کے اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے. پیر میں تکلیف ہو تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. ہاتھ دوا حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. جسم بخار سے تپنے لگتا ہے. امت کا رشتہ درد کا رشتہ ہے کہ اگر کوئی افغانستان کا مسلمان تکلیف کا شکار ہے تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو درد ہونا چاہیے. یہ درد محسوس کرنے کا رشتہ ہے. ہم خیر امت ہیں. یہ خیر امت دنیا کی عظیم ترین امت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے درمیان مبعوث کیے گئے وہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھی. دنیا کا کون سا ایسا اخلاقی اور عقیدے کا عمل کا جرم نہیں تھا جو عربوں کے اندر نہیں پایا جاتا تھا جب اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا. شرک اس بدترین حالت کو عربوں کے یہاں پہنچا ہوا تھا جب اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا کہ صحابی کہتے کہ ہم بتوں کی پوجا تو کرتے ہی تھے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا گھر بتوں سے بھرا ہوا تھا. وہ گھر جو توحید کی علامت ہے اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. گھروں میں بت رکھے تھے, مسجدوں میں بت رکھے تھے, عبادت خانوں میں بت تھے. حتیٰ کہ صورتحال یہ تھی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سفر کرتے تو عبادت کرنے کے لیے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بت ساتھ میں لے کے جاتے تھے. اگر بت ساتھ میں نہیں ہوتا کہیں پر اترتے تو کوئی پتھر سامنے رکھ کر کے اس کی پوجا کر لیتے. پتھر نہیں ہوتا تو مٹی کا تودا بناتے اور اس کی پوجا کرتے. اور اگر کچھ نہیں ملتا تو کھانے کے لیے جو ستو لے کر کے جاتے تھے, گٹلیوں کو پیس کر کے جو ستو بناتے تھے اس ستو کو پہلے سامنے رکھ کر کے بھگا کر کے کڑک کر کے اس کا ٹیلا بنا کر کے پہلے اس کی پوجا کرتے اور پھر بھوک لگتی تھی تو وہ کھا لیتے تھے. شرک اپنی بدترین حد کو پہنچا ہوا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا مکہ کے اندر. اور جب کسی قوم کے اندر شرک آتا ہے تو زندگی کی کوئی اخلاقی برائی نہیں ہوتی جو ان کے اندر نہ پائی جائے. وہ قوم بزدلی کے اس درجے پہ پہنچی ہوئی تھی کہ کعبہ جو ان کے نزدیک سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ ترین گھر تھا, جب ابرہا نے حملہ کیا تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابرہا کے لشکر کا مقابلہ کرے. مکہ خالی چھوڑ کر چلے گئے کہ جس کا گھر ہے وہی بچانے آئے گا. بغیرتی کا یہ عالم تھا کہ بدکاری عام تھی. باپ کی موت ہو جاتی تو باپ کی بیوی سے اس کا بیٹا شادی کر لیا کرتا تھا. بغیرتی کا یہ عالم تھا کہ اپنی بیوی اگر حیض سے پاک ہو جاتی تو اس کو کسی بہادر آدمی کے پاس بدکاری کرنے کے لیے بھیج دیتے اور اس وقت تک اس سے دور رہتے جب تک کہ وہ حمل نہ ٹھہر جائے. اور جب حمل ٹھہر جاتا تو بلا لیتے, بچہ پیدا ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے. زنا عام تھا, فحاشی عام تھی, بزدلی عام تھی, ظلم و جور کا یہ معاملہ تھا کہ جانور بھی نہیں بچے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو عربوں میں معاملہ یہ تھا کہ مینڈوں کے پیچھے جو گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے, ظلم کا یہ معاملہ تھا کہ وہ گوشت کاٹ کر کے زندہ جانور کا پکڑا کر کے کھا جایا کرتے تھے. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. ہر کمزور مظلوم تھا, ہر طاقتور آدمی ظالم تھا. اس حالت میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں مبعوث کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت میں اس قوم کی تقدیر پلٹ گئی. ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ قوم جو آپس میں لڑ لڑ کر کے مر رہی تھی, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی, کوئی قوت, کوئی شان و شوکت نہیں تھی. حبشہ چھوٹا سا ملک تھا, چھوٹی سی ایک ریاست تھی جہاں کے ابرہا بادشاہ نے حملہ کیا تھا اور مکہ والوں کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. یہی قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی دوا ان کو پلائی تھی کہ یہ قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صرف 23 سال کے عرصے میں وہ مہلت ملی, وہ طاقت نصیب ہوئی کہ ایک طرف روم سے ٹکرا رہے تھے جو دنیا کا سپر پاور طاقت تھی, دوسری طرف ایران سے لڑ رہے تھے جو دنیا کی سپر پاور طاقت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نسخہ دیا تھا ان کو؟ وہ قوم کی بچی پیدا ہوتی تھی تو اتنے ظالم لوگ تھے کہ زندہ بچی کو دفنا دیا کرتے تھے مٹی کے اندر. درد نہیں ہوتا تھا محسوس اس بچی کا, چیخیں سن رہے ہوتے تھے لیکن آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی تعلیم دی, وہ کون سا نسخہ ان کو دیا کہ اللہ کے نبی کی تربیت کے بعد ایک بچی یتیم ہوتی ہے تو 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے لڑائی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس بچی کی پرورش میں کروں گا.
ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس کی خالہ میری بیوی ہے تو اس کو میری پرورش میں دیجئے. دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اس کا باپ میرا دوست تھا تو میری پرورش میں دیجئے. تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ نہیں میرے فلاں تعلقات میں ہے تو اس کو میری پرورش میں دیجئے. کیا تربیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی کون سی کنجی ان کو دی تھی. ان کے مردہ جسم میں کون سی ایسی روح پھونک دی تھی کہ یہ ذلیل ترین قوم, دنیا کی کمزور ترین قوم, دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن گئی. کہ 3000 کا جتھا 1 لاکھ کا مقابلہ کر رہا ہے. ان کی نام سن کر کے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپ جا رہے ہیں. زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے, بجلیوں کے آستانے جن کی تلواروں پہ تھے. کیا طاقت تھی وہ, کون سی قوت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اللہ کے نبی جب مبعوث کیے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی اصلاح کے لیے کام کی شروعات کہاں سے کی. اس کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بنیادیں مضبوط کی. اللہ کے نبی جب مبعوث ہوئے بہت ساری اخلاقی برائیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کہاں سے کی. دیکھیے ہر قوم کی اصلاح وہیں سے ہونے والی ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے اصلاح کی شروعات کی. اللہ کے نبی نے جب قوم والوں کو جمع کیا تو کیا کہا, فوج مضبوط کرنے کی بات کہی, سیاسی طاقت مضبوط کرنے کی بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل جمع کرنے کی بات کی, ہتھیاروں کی فیکٹریاں لگانے کی بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی کنجی کیا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے, تملک العرب والعجم, عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے, عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے. یہ نسخے کیمیا ہے. توحید یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی مدد کی چابی ہے, دنیا میں غلبے کی چابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام جو عربوں میں کیا وہ کیا تھا کہ ان کے اندر توحید مضبوط کر دی. جب کوئی قوم اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس کی توحید مضبوط ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین آسمان سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اگر یہ مکہ والے, یہ قریہ والے اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کرنے لگے تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. آج ہم بیٹھے ہیں اس بات پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے. یہ امت جس کو دنیا کی عظیم ترین امت قرار دیا گیا, آج یہ امت ذلت کا شکار کیوں ہے, یہ پسماندگی کا شکار کیوں ہے, یہ پستی کا شکار کیوں ہے. یہ قوم جس کو اللہ نے عظمت کے اس مقام پر پہنچایا تھا کہ جب کوئی قوم دنیا کے اندر ظلم کا شکار ہوتی تو مسلمانوں کی طرف امید سے نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتی تھی کہ یہ مسلمان ہماری مدد کے لیے آئیں گے. آج صورتحال یہ ہے کہ عالمی سطح ہو یا ملکی سطح ہو, مسلمان کی نہ جان محفوظ, نہ ان کا مال محفوظ, نہ ان کی عزت محفوظ, نہ ان کے حقوق محفوظ. آج ذلت اور پستی کے اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو چودھری ہے وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ایک مسلم ملک کو تباہ کر دیتا ہے. لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں, بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کے حکمراں کے پاس خطرناک تباہی کے ہتھیار ہیں. پورا کا پورا عراق تباہ ہو گیا, بعد میں پریزیڈنٹ صاحب سوری کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلط فہمی ہو گئی تھی. 2 بلڈنگیں گرتی ہیں, پورا افغانستان تباہ کر دیا جاتا ہے, لاکھوں لوگ مار دیے جاتے ہیں, اسکولوں میں بمباری ہوتی ہے, اسپتالوں میں بمباریاں ہوتی ہیں, عورتیں اور بچے مار دیے جاتے ہیں, اور سارا سب کچھ, یہ بچے, یہ عورتیں, یہ سارے سب کچھ تباہ ہو جاتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی بعض تنظیمیں قرارداد مذمت پاس کر دیتی ہیں, زبان سے مذمت کے 2 لفظ بول دیتی ہیں, سارا معاملہ سپاٹ کر دیا جاتا ہے. کیا صورتحال ہے. تقریباً 5 سال کے عرصے میں شام میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. ملکی سطح پہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اکیلے سفر کرنے سے ڈرنے لگا ہے. ایک اکیلا مسلمان کہیں جاتا ہے, بھیڑ مل کر کے اس کو مار دیتی ہے. اپنی جان محفوظ نہیں, اپنا مال محفوظ نہیں, اپنی عزتیں محفوظ نہیں. ہمارے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا ہے. یہ بھیک کا کٹورا لے کر کے ہم دنیا کے حکمرانوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہماری جان محفوظ کرو, ہمارا مال محفوظ کرو, ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ کر دو. کبھی یونائٹڈ نیشن کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, کبھی امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, کبھی روس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ ہماری جان بچا لو, ہمارا مال بچا لو, ہماری عزتیں بچا لو. یہ ملک ہمارا ملک ہے, اس کی تہذیب میں, اس کی ثقافت میں ہماری محنتیں شامل ہیں. یہاں ہمارے آبا و اجداد نے اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں, یہاں کے لوگوں کو جینا سکھایا ہے.
یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کی تہذیب ہماری تہذیب ہے. ہم نے اس ملک کو جو دیا کہ ہمارے زمانے میں یہ ملک ہمارے اقتدار کے موقع پر سونے کی چڑیا بنا تھا. ہم نے اس کو نوازا ہے، اس کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے. انگریزوں کی استبداد سے، ان کی ظلم و زیادتی سے آزاد کرنے میں سب سے پہلے ہمارا خون اس زمین پر بہا ہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے اس کا فیصلہ دوسرے کرتے ہیں. ہم کیا پہن سکتے ہیں کیا نہیں پہن سکتے اس کا فیصلہ دوسرے کرتے ہیں. ہم خیر امت ہیں، اللہ نے ہم کو کہا کہ ہم خیر امت ہیں، لیکن ذلت اور پستی کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے دسترخوان پر کیا کھایا جائے گا اس کا فیصلہ بھی کوئی اور کر رہا ہے. یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت کیوں ہے؟ یہ پسماندگی کیوں ہے؟ یہ پستی کیوں ہے؟ اس کا علاج کیسے ہونے والا ہے؟ ہر مرض کی علاج کا سب سے پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرض کے اسباب کی نشاندہی کی جائے. اس ذلت اور پستی کا سب سے بڑا سبب ہے شرک. اس امت میں جب تک شرک موجود رہے گا اللہ رب العالمین کی نصرت نہیں آنے والی. شرک سے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. آج امت کون سا ایسا شرک ہے جس سے یہ امت گزر نہیں رہی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے. یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ یہ بنی اسرائیل کی زندگی کی کہانیاں، ان کی تاریخ کی عروج و زوال کی داستان کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ آپ بنی اسرائیل کی قصے سن کر کے مزہ لیں. قرآن مجید کوئی انٹرٹینمنٹ کی کتاب ہے کہ وہ کہانیاں سنا رہا ہے تاکہ آپ کو کہانی سن کر کے لطف آئے؟ یا قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے جو آپ کی تاریخ کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتی ہے؟ قرآن عبرت کی کتاب ہے. بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کریے. یہ تاریخ کا آئینہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہ آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس آئینے میں اپنی صورت دیکھو. عروج و زوال کے جو اسباب پچھلی قوموں میں پائے جاتے تھے اس قوم میں بھی پائے جائیں گے. جو غلطیاں پچھلی قوموں نے کی تھی اگر تم کرو گے تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا جو پچھلی قوموں پر آیا تھا. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اپنے وعدے پر گئے تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا اور دنیا میں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. بنی اسرائیل کے بارے میں ایک مرض بھی ان کا بتا دیا اور اس مرض کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غیر اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ رب العالمین کا غضب بھی نازل ہوگا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے بھی رہے گا. اگر بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے ذلیل کیا گیا تو آج امت مسلمہ دنیا کا کون سا شرک ہے جو اس امت کے اندر نہیں پایا جاتا؟ وہ بچھڑے کی عبادت کرتے تھے، ہمارے یہاں بلی کے مزار مل جائیں گے آپ کو، کبوتر کے مزار مل جائیں گے آپ کو، ہر جانور کا مزار آپ کو مل جائے گا. کون سا بت ہے جسے اس قوم نے پوجا نہیں؟ اس شرک کے ساتھ اللہ کی نصرت آئے گی. ہم کو تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا عظیم ترین عذاب روک کر کے رکھا ہے، ورنہ شرک اتنا بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے گی. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے. کون سا شرک ہے جو اس قوم میں نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ کی مدد مانگنے والے ہم میں سے کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یا اللہ کی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اللہ کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ کی مدد کے لیے زبان سے دعائیں نکلیں گی. کون لوگ ہیں اللہ سے مدد مانگنے والے آج کے زمانے میں؟ کم از کم مشرکین کا، جو مکہ کے مشرک تھے، ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جب سمندر میں پہنچتے، کشتی بھور میں پھنستی تو ان کو سمجھ میں آتا کہ کوئی معبود کام نہیں آنے والا، تو اللہ رب العالمین کے لیے دعا کے الفاظ نکلتے تھے. صورتحال مسلمانوں کی کہ مسلمان زندگی کی مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا. اس کو کشتی بھی پار لگوانا ہو تو چشتی کا نعرہ لگاتا ہے. ایسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آسمان نہیں پھٹ پا رہا، زمین نہیں پھٹ رہی، جس کو جو ہم زمین پھٹ جا رہا ہم کو نگل لے. وہ آپ بتائیے مسلمان کب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے؟ علامہ ثناء اللہ امرتسری ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک بڑا مشہور شہر ہے راجستھان میں، نام لینا مناسب نہیں ہے، گئے وہاں، کہا کہ بھئی میں نے تو سنا تھا یہاں کے بارے میں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، مزاروں کا شہر ہے، قبروں کا شہر ہے، عرسوں کا شہر ہے. کہا کہ میں نے تو سنا تھا یہاں بہت شرک ہوتا ہے، مجھے تو کہیں شرک نہیں دکھائی دے رہا. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری سے ان کے دوستوں نے کہا کہ یہ شرک نہیں دکھ رہا آپ کو؟ یہ مزاروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، قبروں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یہ شرک آپ کو نہیں دکھ رہا؟
تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ بھئی شرک تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا جائے. میں تو صورتحال یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ کو کوئی غیر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں صرف غیر اللہ کے لیے دعائیں ہیں, صرف غیر اللہ کے لیے مدد ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں. کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد تو ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ رب العالمین کو مدد کرنے والا سمجھتے ہیں. ہم نے کس کو مدد کے لیے پکارا ہے؟ ہم نے صحابہ کو مدد کے لیے پکارا, رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا, اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارا. اور اللہ کا اصول ہے جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے تو اللہ اپنی مدد بن کر دیتا ہے, پھر اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. حدیث کے اندر کیا تھا؟ نے فرمایا من تعلق شیئا وکل بہ. جب کوئی دھاگا اپنے گردن میں لٹکا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ دھاگا میری مدد کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اب دھاگے سے مدد طلب کرو, دھاگا ہی تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا. آج کا مسلمان اللہ سے مدد چاہتا ہے, وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ان دھاگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ لال پیلے نیلے ہرے دھاگے گردن میں باندھ لو, ہاتھوں میں باندھ لو, کمر میں باندھ لو, یہ مدد کرنے کے لیے آئیں گے. دروازوں پر لا کر کے اس نے گھوڑے کی نال لگا لی ہے, اس کو لگتا ہے کہ اللہ سے زیادہ یہ گھوڑے کی نال مدد کرنے کے لیے آنے والی ہے. ہاتھوں میں اس نے طرح طرح کی رنگ برنگی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لی ہیں, ان میں پتھر جڑ لیے, اس کو لگتا ہے کہ یہ پتھر اللہ سے زیادہ طاقتور ہے, یہ مصیبتوں سے بچا لیں گے. گھروں میں اس نے الگ الگ طرح کی لکیریں کھینچ کر کے نمبر لکھ دیے, ان کو لگتا ہے کہ نمبروں سے مصیبتیں نہیں آئیں گی. جب نمبروں سے تم مدد طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آنے والی. اس امت کی اصلاح اگر ہوگی تو سب سے پہلے اصلاح کا اقدام ہوگا کہ اس کی عقیدے کو صحیح کیا جائے, اس کی توحید کو مضبوط کیا جائے. جب تک یہ شرک کو زمین سے اکھاڑ کر کے پھینک نہ دیا جائے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آنے والی, اللہ کی نصرت نہیں آنے والی. ہمارے یہاں لوگ مسلمانوں کی ذلت, ان کی پسماندگی, ان کی پستی کا جب تجزیہ کرتے تو الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امت میں کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی قائد نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے جس کی وجہ سے امت متفق ہو جائے. آپ بتائیے حضرت موسیٰ سے بڑا کوئی لیڈر تھا؟ حضرت موسیٰ سے بڑا کوئی لیڈر ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں, رسول ہیں, اولو العزم من الرسل میں سے ہیں. قوم جب بگڑتی ہے, قوم جب بگڑ جاتی ہے, وہ جب شرک میں مبتلا ہوتی ہے تو کسی لیڈر کی لیڈری فائدہ نہیں دیتی. 40 سال تک کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھرتی رہی صحراؤں میں, اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی, لیڈری سے مدد نہیں آنے والی. لوگ کہتے ہیں سیاسی پارٹی بنا لو, ووٹ بینک مضبوط کرو, پریشر گروپ بناؤ, متحد ہو جاؤ. سارا اتحاد توحید پر ہوگا. جب تک ہمارا عقیدہ نہیں درست ہوتا سارے وسائل آپ جمع کر لیں, اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آنے والی. بات یہاں سے ہونی چاہیے کہ توحید سب سے پہلے درست ہو, عقیدہ سب سے پہلے درست ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کو زمین پر اللہ خلیفہ بنائے گا. ہم سیاست کی اور اقتدار کی بات کرتے ہیں, سیاست اور اقتدار وسائل جمع کرنے سے نہیں آتا ہے, تعداد بڑی ہونے سے نہیں آتا ہے. ہم کو کیا لگتا ہے تعداد بڑی ہوگی, وسائل زیادہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین اقتدار دے گا. جس وقت تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے, بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھے, لیکن کیونکہ شرک میں مبتلا تھے, بدعتوں میں مبتلا تھے, تو یہ تاتاری وحشی دیہاتی بدو اجٹ قوم تھی جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. سروں کو قلم کیا اور سروں کو قلم کر کے سروں کا مینار بنایا جو بغداد سے باہر نظر سے آتا تھا. اتنا بڑا مینار مسلمانوں کے سروں کو بنایا. خون بہتا تھا اور اتنا خون مسلمانوں کا شہر میں جمع ہو گیا کہ ان کے گھوڑے چلتے تھے تو گھوڑے کی جو ہے گھٹنے تک کے خون جمع رہتا تھا. مسلمانوں پہ ذلت, پستی, خوف اس طرح کا طاری تھا کہ مورخین نے لکھا کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو تاتاری کی کوئی عورت وہ کسی مسلمان سے کہتی تھی کہ دیکھو میں تم کو راستے میں مل گئی ہوں, میں ہتھیار نہیں لے کر کے آؤں, یہیں پہ کھڑے رہنا, میں گھر جا رہی ہوں, ہتھیار لے کر کے آتی ہوں, پھر تم کو قتل کروں گی. اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھاگ جائے, کھڑا رہتا تھا وہ عورت, اپنا ہتھیار لے کر کے آ کے قتل کرتی تھی. یہ صورتحال مسلمانوں نے دیکھی. جب ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح ظالموں کو تمہارے سر پر مسلط کر دے گا. ایمان سے مضبوطی آنے والی ہے. مسلمان تعداد میں کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں ہی فرمایا تھا یوشک ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی کساتھا, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ تم کو بلائیں گے, دشمنوں کو تم پر بلایا جائے گا جیسے بھوکوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے.
بھوکے لوگ جیسے دسترخوان پر بلائے جاتے ہیں ویسے تم کو دسترخوان کی طرح بچھا دیا جائے گا، دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف چھین لے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا امن قلتنا یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ولکنکم غصاء کو غصاء السیلی، تمہاری حالت وہ ہوگی جو سمندر کے جھاگ کی ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لہریں جہاں چاہتی ہیں وہاں اس جھاگ کو پھیرتی ہیں۔ تمہارا بھی یہی عالم ہوگا کہ قوموں کے ہاتھوں سے فٹ بال بنے رہو گے، جو لیبیا کی حالت ہے، جو شام کی حالت ہے، جو عراق کی حالت ہے، جو افغانستان کی حالت ہے، ہمارے ملک کے بعض خطوں کی حالت ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں فٹ بال کی طرح یہاں سے وہاں مار رہی ہیں، وہاں سے یہاں مار رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب طاقت اور قوت جب ہم تعداد میں اتنی بڑی ہوں گے تو پھر ہماری یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اصابکم الوہن، تم کو بیماری پکڑ لے گی، کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی کمزوری ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، موت اس کو بری لگنے لگتی ہے۔ ایمان مضبوط کریں اپنا، ایمان جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین کا خوف جب دل کے اندر آئے گا تو مخلوق کا خوف نہیں رہ جاتا۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اللہ کا خوف نہیں رہ گیا، ایمان نہیں ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہے، جب اللہ کا خوف نہیں تو بندوں کا خوف ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا تخشى الناس واللہ احق ان تخشى، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ آج کیسا لوگوں کا خوف ہمارے دلوں پہ طاری ہے، فلاں پارٹی اگر جیت گئی الیکشن تو ہمارا کیا حل ہوگا، فلاں لیڈر اگر اقتدار میں آ گیا تو ہمارا کیا حل ہوگا۔ جتنا ہم لیڈروں سے، نیتاؤں سے، پارٹیوں سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے ڈرنے لگے تو یہ ذلت ہمارے سروں سے اتر جائے۔ ہم لیڈروں سے ڈرتے ہیں، پارٹیوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فلا تخافوہم وخافونی، اللہ نے فرمایا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارا توکل اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا توکل وسائل پر ہے، تعداد پر ہے، الیکشن کی مشینوں پہ ہمارا توکل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تب 313 1000 پہ بھی غالب ہو جاتے ہیں۔ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی سرفراز رہو گے، تم ہی ممتاز رہو گے، تم ہی حاکم رہو گے، تم ہی اقتدار میں رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا، زبان سے توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر دین کے ارکان پہ عمل کرتے ہیں، لیکن دین کی، ایمان کی جو شمع ہمارے دلوں میں روشن ہونی چاہیے وہ شمع نہیں ہے، ایمان کی وہ قوت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی قوت ہوگی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا اللہ رب العالمین پر واجب ہے۔ آج اگر مدد اللہ کی نہیں آ رہی وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ میں ہے، اور جس کے ساتھ میں اللہ ہوگا اس کو کوئی ہرا سکتا، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حضرت ابوبکر ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپے ہوئے قریش کے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے قریب آ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی سے کہنے کہ اللہ کے نبی یہ دشمن اتنے قریب آ گئے کہ اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم دکھ جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ہم ایمان والے نہیں رہ گئے، زبان سے اسلام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، دین کے ارکان پہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن ایمان کی خصوصیات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ایمان ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، ایمان ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایمان ہوتا ہے تو بندے کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت دوبارہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریے، تب اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ اللہ نے جو بدوؤں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا،
یہ آرابی اور دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو، بس تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہماری صورتحال یہ کہ اسلام تو ہم نے قبول کر لیا، ایمان نے بھی ہمارے دلوں کے اندر گھر نہیں کیا ہے۔ جب ایمان ہمارا پختہ ہوگا، توحید ہماری پختہ ہوگی جیسے صحابہ کرام کی پختہ تھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر ایسی مدد کی تھی، ایسی مدد کی تھی صحابہ کرام کی، ایسی تربیت کی تھی کہ توحید میں کہیں تھوڑا سا بھی خلل نہ ہونے پائے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پر ہے، وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، ان دونوں کی نافرمانی کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بئس الخطیب انت، تم بہت برے خطیب ہو۔ کہو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دونوں ملا کیوں دیا دونوں کو ایک ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کو ملانا نہیں ہے، دونوں کی نافرمانی کرو یہ مت کہو، کہو جو اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہمارے دین نے توحید کو کتنا نازک معاملہ بنایا ہے۔ صورتحال یہ کہ ہم نے مسجد پہ لکھ دیا ہوتا ہے ایک طرف اللہ ایک طرف محمد برابر کر دیا ہے۔ اہل حدیث مسجدوں میں نے دیکھا ایک طرف اللہ لکھتا ہے ایک طرف محمد لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ تو بدعت تو ہی ہے، اور اللہ اس کے رسول کو برابر کر دینا ہے۔ ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ وشید، اللہ کے نبی وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہیں گے۔ اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقام پر بٹھایا جائے جس مقام کا مستحق صرف اللہ ہے۔ ہم نے کس کس کو اس مقام پہ بٹھا دیا، کس کس کو وہ درجہ دے دیے جو صرف اللہ کا تھا، کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہاں زبان سے توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا سر ہر در پہ جھک جاتا ہے۔ تھوڑی سی سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے آدمی بتوں کی بھی پوجا کر رہا ہے، جا کر کے عبادت گاہوں میں گھنٹیاں بھی بجا رہا ہے، سر پر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے، ادگھاٹن ہوتا ہے تو کہیں جا کے ناریل بھی پھوڑ لیتا ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان کے پاس جا کر کے سمجھتے ہو کہ تم کو عزت ملے گی؟ قل للہ العزت جمیعا، ان کو بتا دو کہ عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مؤمنین کے لیے عزت ہے۔ ہمارے یہاں جو اصلاح کی بات کرنے والے ہیں، بڑا تعجب کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، لوگ بولتے ہیں عقیدے کے بارے میں بات مت کرو، عقیدے کے اختلافات سے بالا تر ہو کر کے اتحاد کی بات کرو۔ اللہ کے بندوں اگر عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تو پھر اتحاد کس کے لیے کریں گے؟ عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونے والا۔ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی تھی، یہ توحید کی طاقت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ ملا۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز آخرت سے محبت، آخرت کے لیے فکر مندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت کب زوال پذیر ہوگی؟ جب ان کو موت سے تکلیف ہونے لگے گی، موت سے ڈر لگنے لگے گا، دنیا کی زندگی محبوب ہو جائے گی۔ آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں آخرت کے لیے کتنی فکر مندی ہے، دین کے لیے کتنی فکر مندی ہے ہمارے یہاں پر۔ دین کے لیے فکر مندی دیکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دین کا علم ہمارے پاس کتنا ہے۔ ہاں صحابہ کرام کے اندر جو طاقت و قوت تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت خالد ابن ولید نے جب ایران پر حملہ کیا تو بادشاہ کو خط لکھا، خط لکھ کر کے کہا کہ دیکھو یا تو اسلام قبول کرو یا تو جزیہ دو، ورنہ میں ایسی قوم لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی محبت تم زندگی سے کرتے ہو۔ یحبون الموت کما تحبون الحیات، تم کو زندگی سے جتنی محبت ہے میں ایسی فوج لے کر کے آیا ہوں کہ اس کو موت سے اتنی محبت ہے۔ ڈرے رہتے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے تھے اللہ کے نبی دعا کریے اس مرتبہ جنگ میں جا رہا ہوں شہید ہو جاؤں۔ گئے جیت کر کے آگے کہ اللہ کے نبی اس مرتبہ جیت گئے، اگلی مرتبہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، صحابی اگر کہہ رہے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اس مرتبہ شہادت نصیب ہو جائے۔ پھر جنگ جیت کر کے آ گئے، تیسری مرتبہ پھر جنگ لڑنے جا رہے ہیں، کہہ رہے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اس مرتبہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی فرمانے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غازی بنائے۔ ایسی محبت موت سے ہوتی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید کو جب بستر مرگ پہ موت آئی، بیماری کی وجہ سے مر رہے تھے تو رو رہے تھے، کہتے تھے وما من عظم من اعضائی الا وفیہ طعن او جرح، کہ میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جس میں زخم کے نشان نہ ہو۔ اتنی جنگیں لڑی ہیں، جسم کے ہر حصے میں زخم کا نشان ہے، اور ہائے میری بدقسمتی کی مجھ کو شہادت نہیں نصیب ہوئی، میں اپنے بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ وہ موت سے محبت کرنے والے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں کرامت، شرف اور عزت عطا فرمائی۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں وہ رجال ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے پاس تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور بعض وہ ہیں جو انتظار کرنے کی کب موقع ملے اور اپنی جان اللہ کے راہ میں سپرد کر دیں. وہ جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے تھے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنا وقت اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے. بہت سارے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، اور کیا قربان کریں گے ہم؟ باتیں بڑی بڑی کرنا بہت آسان ہوتا ہے. صحابہ کرام نے اپنا مال قربان کر دیا، جانیں قربان کر دی، ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے. ہم سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک سگریٹ قربان نہیں ہوتا، تمباکو کھا رہے ہیں وہ قربان نہیں ہوتا، داڑھی نہیں رکھی جاتی اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی. دنیا داری میں ایسا بندہ مگن ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیشتر لوگوں کو ابھی کلمہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے. واللہ میں نے دیکھا ہے کلمہ صحیح سے نہیں یاد ہے، کلمے کا ترجمہ نہیں پتا ہے. ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، اس میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ چیلنج ہے ہمارا نا کہ زندگی کا کوئی مسئلہ انسانیت کو نہیں پیش آ سکتا جس کا حل اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو. اتنا بڑا چیلنج ہے قرآن کے بارے میں. لیکن ہماری عملی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں 99% عوام ایسی ہے جس کو ابھی قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے. کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آپ نے قرآن کو کتنا تھاما ہوا ہے؟ وہ کتاب جو ہدایت کی، نجات کی، کامیابی کی کتاب تھی، اس کتاب سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ ابھی ہم کو پڑھنا نہیں آتا. پڑھ کر کے سمجھنا، سمجھ کر کے عمل کرنا، عمل کر کے دعوت دینا، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنانا، یہ تو سب بات کی باتیں ہیں. اکثریت مسلمانوں کی قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے. جو پڑھنا جانتی ہے اس میں سے کتنا پڑھنے والے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کتنے لوگ پڑھنے والے ہیں. کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ غداری کی ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وفاداری کا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کی ہے. اللہ کے کلام کو پس پش ڈال دیا ہے. ہماری مسجدوں میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا، اس کی تفسیریں اور ترجمہ نہیں پڑھا جاتا. ہم نے اللہ کے کلام کو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ریپلیس کر دیا ہے. قصے کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، کرامتیں پڑھی جاتی ہیں، حکایتیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ دین سے جڑیے، علماء سے جڑیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. صحابہ کرام ایک طرف دین کے مجاہد تھے تو رات کے نمازی تھے. صحابہ کرام میں آپ کو بہت آخری حالت میں صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ 30 دن سے زیادہ نہیں گزرتا تھا کہ قرآن ختم ہو جائے. آخری معاملہ یہ تھا. آپ سے سوچئے صحابی آ رہے ہیں پوچھ رہے قرآن کتنے دن میں ختم کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے 30 دن میں. کہتے ہیں میں اور کم میں ختم کر سکتا ہوں، اور کم میں ختم کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی کہا 3 دن میں، تو کہا اس سے بھی کم میں ختم کر سکتا ہوں. تو اللہ نے کہا 3 دن سے کم میں جو قرآن ختم کرے اس نے گویا کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ زندگی گزر جاتی ہے آدمی کا قرآن ختم نہیں ہوتا. کتنے مسلمان ایسے زندگی گزر گئی، ایک مرتبہ نہیں توفیق نصیب ہوئی کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے. کیسے اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی؟ ہمارے لیے اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ رب العالمین سے کیا گیا وعدہ نہیں نبھاتی تو اللہ اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. رسول سے ہم نے وعدہ کیا ہے جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام کا حق ادا کریں گے، ہم نے اللہ کے کلام کا حق نہیں ادا کیا. کہ آج ذلت اور مسکنت جو تاری اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس دین کے لیے، ہمارے پاس نمازوں کے لیے وقت نہیں. بھئی اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد تو نمازوں کے ذریعے سے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ 313 کی تعداد میں صحابہ ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکائے ہوئے دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ھذی الاصحابہ لن تعبد بعدا، کہ اللہ تعالیٰ اگر آج اس قوم کو، اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی نا. کتنے ہمارے لوگ قوم میں نماز پڑھنے والے ہیں؟ ہاں فجر کی نماز میں دیکھ لیں کتنی صفیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے یہاں نمازیوں کا پرسنٹیج ہے، اتنے نماز پڑھنے والے. اور جو پڑھنے والے پھر وہ کیسی نماز پڑھنے والے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو نماز پڑھنے والے اور جانتے کہ نماز میں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ حضرات بیٹھیں، مناسب نہیں کہ میں کسی سے پوچھوں، لیکن آپ اپنا احتساب خود کیجئے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دعائے ثنا کا ترجمہ پتہ ہے؟
کتنے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پتہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن میں پڑھنے والی صورتیں جب پڑھتے ہیں تو دل میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو جب رکوع میں جا کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہیں، جو زبان سے نکل رہا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ میں سے جب سجدہ کرتے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ آپ میں سے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں؟ کیسے اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی؟ یہ نمازوں کا حال ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھنے والے، ہاں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہی صورت حال ہے۔ مسجدیں بڑی بڑی ہیں، شاہی مسجد، فلاں مسجد، فلاں مسجد، اور نمازیوں کی تعداد، ہاں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی سود کھانے والوں کے لیے؟ سود کھانے والا تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے ذلت ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، جب تم اینا کی بے کرنے لگو گے، اینا کا کاروبار کرنے لگو گے۔ اینا کا کاروبار کیا ہوتا تھا؟ سود کی ایک قسم ہوتی تھی کہ بھئی ایک تو ہوتا ہے سود ایسے لوں کہ میں آپ کو بولوں آپ مجھ کو 10,000 دیجئے اور میں آپ کو 12,000 ریٹرن کر دوں گا، اور سود کبھی بہانے سے کھایا جاتا ہے کہ میں آپ سے کہوں میرا موبائل آپ 10,000 میں خرید لیجئے لیکن کسی کو بیچیے گا نہیں، 2 مہینے بعد دوبارہ میں اپنا موبائل 12,000 میں آپ سے خرید لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ گھما کر کے کان پکڑنا، سود کھانے کی نئی قسم عینا۔ اللہ کے نے فرمایا جب تم عینا کا کاروبار کرنے لگو، یعنی نام بدل کر کے سود کھانا تم شروع کر دو، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی پونچھ پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ، یعنی دنیا میں ایسے مگن ہے، بس کاروبار کیے جا رہے ہیں، کھیتی باڑی کیے جا رہے ہیں، اسی میں مگن ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنت کرنا۔ افسوس کا معاملہ ہے کہ جہاد کا لفظ بدنام کر کے رکھ دیا بعض قوتوں اور طاقتوں نے، ورنہ جہاد کیا ہے؟ جہاد دعوت ہے۔ جہاد ایک جہنم کے راستے پر چل رہے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، جہاد برائی سے روکنا ہے، جہاد بھلائی کا حکم دینا ہے۔ اللہ کے بھی نے فرمایا جب سود کھاؤ گے، گائے کی پونچھ پکڑ کر کے بس کاروبار میں ہی مگن رہو گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین صلت اللہ علیکم، تو اللہ رب العالمین تم پر ذلت متعین کر دے گا۔ اذا تبایعتم بالعینہ وترکتم الجہاد واخذتم اذناب البقر، تو اللہ رب العالمین تم پر ذلت متعین کر دے گا، اور جب تک کہ توبہ نہیں کرو گے یہ ذلت نہیں ختم ہونے والی۔ آج جو ذلت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نہ عبادتوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہے، نہ تجارت ہماری صحیح، نہ اخلاق ہمارے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیسے آئے گی؟ ہم حرام کھانے والے لوگ ہیں، حرام کھانے والوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا بھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، حرم کے امام 1-2 گھنٹہ دعائیں کرتے ہیں، فلسطین کے لیے دعا ہو رہی ہے، کشمیر کے لیے دعا ہو رہی ہے، افغانستان کے لیے دعا ہو رہی ہے، عراق کے لیے دعا ہو رہی ہے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ دعائیں کیسے قبول ہوگی جب ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام؟ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کرتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، بال پراگندہ ہے، کپڑے گندے ہیں، یعنی بہت مشکل سے سفر کٹ رہا ہے۔ جتنا مشکل سفر ہوگا دعائیں قبول ہونے کا امکان اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں، اور جب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو دعا قبول ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی کہ اس کو خالی کیسے چھوڑ دے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ الہا کے آخری درجے میں پہنچ کے یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ اب تو اس کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا مأکلہ حرام ومشربہ بالحرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ قنوت نازلہ پڑھ لیں، ہفتے پڑھے، مہینے پڑھے، اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے گا جب ہمارا کاروبار حرام ہے؟ سود کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہوا ہے۔ موبائل خریدنا ہے سود سے خرید لو، بائک خریدنا ہے سود سے خرید لو، بچے کو تعلیم دلانا ہے سود سے دلا دو، گھر خریدنا ہے سود سے خرید لو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی سود سے منع کرنے کے لیے عالم تقریر کرتا ہے تو مولانا کو بولتے ہیں مولانا آپ کو دنیا کے بارے میں کیا علم ہے؟ سود کے بغیر آج کل دنیا نہیں چلنے والی۔ یعنی اللہ پر تہمت لگا رہے کہ اللہ نے غلط شریعت نازل کر دی۔ سود کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی یہاں دعا کیسے قبول ہوگی؟
یہ دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا اگر سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو بدعتوں کا شکار ہے، شرک کا شکار ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں کوئی نبی بھیجنے والا ہے. کون ان لوگوں کو بتائے گا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، اس قرآن کی ہدایتوں کو کون عام کرے گا اگر ہم نہیں عام کرنے والے ہوں گے؟ بہت مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کرنے والے اور برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والے کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جس میں ایک قوم سوار ہوئی، دو لوگ الگ الگ گروہ میں بٹ گئے، دونوں میں اختلاف ہوا کہ اوپر والے فلور پہ کون رہے گا، نیچے والے فلور پہ کون رہے گا. ان لوگوں نے قرآن اندازی کی، کچھ لوگ اوپر رہنے کے لیے چلے گئے، کچھ لوگ نیچے آ گئے. اب نیچے والے یہ کشتی میں چھید کر رہے ہیں پانی حاصل کرنے کے لیے، اوپر والے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ کشتی میں چھید ہو رہا ہے. جب کشتی میں چھید ہو رہا ہے اور کشتی ڈوبے گی تو جس طرح کشتی میں چھید کرنے والے ڈوبیں گے، وہ لوگ جو خاموشی سے کشتی میں چھید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ بھی ڈوبیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا تو جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے وہ بھی عذاب کا شکار ہوگا، ہم بھی عذاب کے شکار ہوں گے کیونکہ ہم خاموش ہیں. میرا بھائی شرک کر رہا ہے، میں خاموش ہوں کہ اگر اس کو شرک سے روکوں گا تو میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے. میرے رشتہ دار حرام کھا رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں روک دوں گا تو میری رشتہ داریاں خراب ہو جائیں گی. ہم شرک ہوتا ہوا دیکھیں خاموش رہیں، بدعتیں ہوتی دیکھیں خاموش رہیں، بلکہ ان کے ساتھ شریک بھی ہو جائیں. ہاں ہمارے بعض احباب کا معاملہ یہ نا کہ کسی نے نظر فاتحہ کیا، نظر و نیاز کی، تو بولیں گے کہ ارے بھائی رشتہ داری ہے، اگر منع کر دیں گے لینے سے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو بسم اللہ بول کر کے کھا لو. حرام چیز پر بسم اللہ بول کر کے کھانا بسم اللہ کی توہین ہے. بسم اللہ بولنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم خاموش رہیں گے تو جب بنی اسرائیل پر عذاب آیا تو وہ لوگ بھی عذاب کے شکار ہو گئے جو اللہ کی نافرمانی ہوتی بھی دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے. اللہ نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اس کے بعد تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی. ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے نوجوانوں کا بگڑ جانا ہے. نوجوان کسی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. آج ہمارا نوجوان، اس کو فکر ہے امت کی، اس کو احساس ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے اس کے کندھوں پہ ڈالی ہے، کتنا بڑا کام ہم کو سپرد کیا ہے. جو کام نبیوں کو کرنا تھا وہ ہم کو کرنا ہے. اب احمد آباد کے لیے کوئی نبی آئے گا، گجرات کے لیے کوئی رسول آئیں گے؟ یہ جو شرک کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو ہدایت کا راستہ کون بتائے گا اگر ہم نہیں بتائیں گے؟ کیسی فکر مندی ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اللہ کا غم ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسا درد تھا. جس نبی کی امتی ہیں ہم، اس نبی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ اللہ کے نبی آپ تو اتنے زیادہ فکر مند ہیں ان مشرکوں کے پیچھے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے. ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی درد اپنی قوم والوں کے لیے. آج ہمارے مسلمان نوجوانوں کے دل میں اس درد کا ذرا سا حصہ بھی موجود ہے. کبھی ذرا سی فکر ہوتی ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پر جو ہم چل بھی رہے ہیں تو یہ جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، مبتدئین ہیں، ان کو ہدایت کا راستہ کون دکھائے گا؟ اگر میری فکر مندی نہیں رہے گی تو کون فکر مند ہونے والا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی فکر مندیاں دیکھیں. ہاں ہمارے نوجوانوں کو فکر یہ ہے کہ فلاں گیم کا فلاں لیول پار کر دیں. ہاں ہمارے اسلاف ملک فتح کر کے خوش ہوتے تھے، ہمارا نوجوان گیموں کے لیول فتح کر کے خوش ہوتا ہے. ہاں یہ پب جی میں مصروف ہے. جس کو امت کی ہدایت کا کام کرنا ہے وہ گیم کھیلنے میں مصروف ہے. 4 گھنٹے گیم کھیل رہا ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے. اس کی فکر مندی یہ ہے کہ میرا ٹی شرٹ ایسا ہونا چاہیے، فلاں قسم کی پینٹ کیسے پہنوں، فلاں برانڈ کا جوتا پہننا ہے، فلاں برانڈ کا چشمہ پہننا ہے. یہ اتنی بڑی قوم جس کو خیر امت کہا ہے، جس کے اوپر دعوت کی اتنی بڑی ذمہ داریاں دی ہیں، اس کے نوجوان کی فکر مندی کے محور یہ ہیں، اس کی ٹینشن یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے آئے گی؟ ہاں نوجوان جب ہماری قوم کے کھڑے ہوں گے قوم کھڑی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نوجوان تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا جب میں دعوت کا عالم لے کر کے کھڑا ہوا، ورنہ بوڑھوں نے تو میرا انکار کر دیا تھا.
نوجوانوں کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. ہاں ایسا نہیں کہ بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بزرگ کسی قوم کا دماغ ہوتے ہیں, کسی قوم کا دماغ ہوتے ہیں, ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے, ان کے پاس حالات اور تقاضوں کا علم ہوتا ہے, لیکن قوم کی طاقت نوجوان ہوتے ہیں. آج ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو اس کی طاقت اس سے چھین لی گئی ہے. ہمارے اچھا نوجوان بھی وہ سمجھا جاتا ہے جو زیادہ پیسہ کما لے, چاہے قوم کی کوئی فکر مندی نہ ہو. تو یہ نوجوانوں کا زوال یہ اس قوم کا زوال ہے. اس کو اگر کھڑا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا. وہ جو تاج سرے دارا کچلنے والی قوم تھی, آج ہم اس قوم کا حصہ وہ گیم کھیلنے میں مصروف ہے. تو قوم میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی, کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے آئے گی؟ یہ سارے اسباب ہیں, ان کی ضرورت ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے. علم میں, اخلاق میں, قوم سے محبت کرنے کے معاملے میں. ہماری ذلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قوم, بہت بڑا سبب بلکہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھنے والے. جیسے کسی نے کسی کتے سے پوچھا تھا نا کہ بھائی تم تیز اتنا بھاگتے ہو لیکن دیکھتے کہ ہمیشہ ایک ہی علاقے میں گھوم رہے ہو, تو اتنا تیز بھاگ رہے ہو تو بہت دور تک تمہارا سفر ہونا چاہیے, لیکن ہمیشہ ایک ہی گلی اور ایک ہی علاقے میں دکھائی دیتے ہو. تو اس کتے نے کہا میں بھاگ کر کے بہت دور تو جا سکتا ہوں, لیکن میرے اپنے قبیلے کے لوگ ایسے ہیں کہ اپنا علاقہ کراس کروں تو دوسرے علاقے کے کتے مجھ کو داخل نہیں ہونے دیتے. یہی حال مسلمان قوم کا ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہمارا آگے بڑھ رہا ہے, ہم کافر کو آگے بڑھتا دیکھ سکتے ہیں, مسلمان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے. اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچیں گے, اس کو ترقی پہ نہیں جانے دیں گے. اپنا مسلمان بھائی, اپنا رشتہ دار, اپنا کزین ہوگا تو اس کے لیے اور زیادہ حسد ہے ہمارے دل میں. کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی؟ مسلمان کو تو دوسرے مسلمان کو آگے بڑھا کر کے خوش ہونا چاہیے. آپ سوچئے وہی صحابہ کرام تھے نا کہ پیاس لگی ہے, زندگی کے آخری لمحات ہیں, ایک صحابی پانی لے کر کے آتے پی لیجئے, تو اپنا منہ بند کر لیتے ہیں کہ پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ, میں پی لوں گا بعد میں. صحابی مشکیزہ لے کے دوسرے صحابی تک پہنچتے ہیں, وہ اپنا منہ بند کر لیتے کہ میرا تیسرا بھائی تڑپ رہا ہے, پہلے اس کو پانی پلاؤ. وہاں تک پہنچتے تو دیکھتے ان کی وفات ہو چکی. دوسرے صحابی تک پہنچتے دیکھتے یہ بھی وفات پا چکے. پہلے صحابی تک پہنچتے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی شہید ہو چکے. ایسا درد, ایسی تکلیف, ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت ہونی چاہیے. ایک آخری واقعہ بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا بازار میں کہ جا کر کے میرے لیے اونٹ خرید کے لاؤ. غلام گیا, اونٹ خرید کے لے آیا. پوچھا کتنے کا اونٹ لائے ہو؟ کہا 400 درہم کا لے کے آیا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ جاؤ جو جس سے خرید کے لایا اس کو لے کر کے آؤ, اس کے مالک کو ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ. غلام گیا, مالک کو ڈھونڈ کر کے لایا. مالک نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا تم نے یہ اونٹ بیچا ہے؟ تمہارا اونٹ ہے؟ کہا میرا اونٹ ہے. کہا کتنی قیمت میں بیچا ہے؟ کہا 400 درہم میں بیچا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا 400 درہم تو اس کی بڑی کم قیمت ہے, تم نے بہت سستے میں بیچ دیا, میرے خیال سے اس کی قیمت 800 درہم ہونی چاہیے. آدمی پریشان کہ ایک آدمی 400 درہم میں سامان اس کو مل گیا, وہ زیادہ دینا چاہتا ہے. غلام سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. غلام سے کہتا ہے ایسا کرو 400 درہم اور نکالو, اس کو دو. 400 درہم نکال کر کے غلام دیتا ہے. مالک جانے لگتے, دوبارہ اس کو بلاتے, کہتے ہیں مجھے اطمینان نہیں ہو رہا, میرے خیال سے اس کی قیمت تو 1200 درہم ہونی چاہیے. پھر پریشان, وہ کہتا ہے میں راضی ہوں 400 درہم پر بکا, لیکن تم راضی ہو لیکن تم نے سستے میں بیچ دیا. غلام سے کہتے ہیں 400 درہم اور لے کر کے آؤ, اس کو دو. غلام 400 درہم اور لے کر کے آتا ہے, مالک کو دیتا ہے, مالک چلا جاتا ہے. غلام تعجب سے دیکھ رہا ہے صحابی کو, ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے, میں 400 درہم میں خرید کر کے لایا تھا, آپ نے 3 گنا زیادہ قیمت دے دی. صحابی کہتے ہیں انہ لیس بجنون, مجھ کو کوئی پاگل پن نہیں ہے. تم کو لگ رہا ہوگا یہ آدمی پاگل ہے, 400 درہم میں سامان مل گیا تھا, 1200 درہم میں خرید رہا ہے. کہتے ہیں مجھ کو کوئی پاگل پن نہیں ہے, میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا, ہر مسلمان کا بھلا سوچوں گا. اس کی خیرخواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اس کے اونٹ کا پورا قیمت اس کے اونٹ کی ملتی, لہٰذا جتنی قیمت تھی میں نے ادا کر دی. یہ تعاون تھا ایک دوسرے کے ساتھ. آپ ایک مسلمان کو مسکرا کر کے دیکھتے ہیں, صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس سے محبت کی بات کرتے ہیں, آپ کی نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ کہا کسی مسلمان کو خوش کر دو, مسلمان بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو, مسلمان پیاسا ہے پانی پلا دو, مسلمان قرض دار ہے اس کا قرض ادا کر دو, اس کی کوئی تکلیف ہے اس کی تکلیف دور کر دو. سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ بندی کی مدد کرتا ہے جب تک بندے بندوں کی مدد کرتے ہیں.
ہمارے یہاں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے. لیکن صورتحال یہ مدد کرنا تو دور کی بات، ہم کسی کا آگے بڑھنا گوارا نہیں کرتے. کسی کی کار ہماری کار سے مہنگی ہو جائے، کسی کی بائک ہماری بائک سے مہنگی ہو جائے، کسی کی سیلری ہماری سیلری سے زیادہ ہو، کسی کا کاروبار ہمارے کاروبار سے بڑا ہو، کسی کا محل ہمارے محل سے بڑا ہو جائے، ہم کو برداشت نہیں ہوتا. کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا سیکھیں. آپ مسلمانوں میں ہی وہ کمیونٹیز کو دیکھیں جہاں کمیونٹی کے افراد کا آپس میں گہرا تعلق ہے، روابط اچھے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں مسلمانوں میں بھی ایسی کمیونٹی کے لوگ ترقی کرتے ہیں. تو وہ تعصب، وہ محبت، وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی سارے مسلمانوں کے اندر پائی جانی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 2 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ چل کر کے اس کی مدد کر دوں. یہ مزاج بنائیے. جب قوم کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو قوم ترقی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کا کلمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.